بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سب سے پہلا گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے ایک عبادت گزار ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا؟ وہ گناہ قتل نہیں تھا، چوری نہیں تھی، بلکہ وہ گناہ تھا تکبر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر بیان کریں گے، جو انسان کو شیطان کی حقیقت اور تکبر کے خطرناک انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تمام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کے لیے کیا گیا سجدہ۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ابلیس کون تھا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن قرآن مجید کی دوسری جگہ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں واضح فرمایا گیا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جن تھا۔ فرشتے اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ جنات کو اختیار دیا گیا کہ چاہے اطاعت کرے یا نافرمانی کرے۔ ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ قرآن کے دوسرے مقامات خصوصاً سورہ اعراف اور سورہ صاد میں ابلیس کا جواب نقل ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہاں ابلیس نے اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، بلکہ اس نے اللہ کے حکم کو اپنی رائے کے مقابلے میں کم سمجھا۔ یہی تھا تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو رد کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہی بیماری ابلیس میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آبا، یعنی اس نے جان بوجھ کر انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، یعنی شیطان نے غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس کا کفر اللہ کے وجود کا انکار نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر اور نافرمانی تھی۔ اسی واقعے کے بعد ابلیس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عزم کیا۔ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن بار بار فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اس آیت سے ہمیں بہت ضروری سبق ملتا ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دینا بے حد خطرناک ہے۔ عبادت کی کثرت بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتی جب دل میں غرور ہو۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ہمیں عزت، نسب، طاقت یا مادے سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ آج بھی جو کوئی شخص حق بات صرف اپنی انا کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے یا پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو وہ ابلیس کے راستے پر چلنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے قرآن و سنت کی صحیح بات معلوم ہو جائے تو وہ عاجزی کے ساتھ اسے قبول کر لے۔ ناظرین، ابلیس کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک لمحے کا تکبر برسوں کی عبادت کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو غرور، حسد اور انا سے پاک رکھے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت 35 اور 36 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم، ممنوع درخت کا واقعہ اور شیطان کے پہلے دھوکے کی مکمل داستان بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔